علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، حالانکہ قرآن تو ہدی للناس ساری کی قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور علماء کرام کیا ہے تم لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں؟ کیا کرتے بھی ہیں یا صرف الزام ہے یہ علماء کرام پہ؟ دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن کریم نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو غلط تناظر میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ سے بے شمار لوگ ہدایت پائیں گے، اسی کی وجہ سے بے شمار لوگ گمراہ ہوں گے۔ اب قرآن کی آیت خود کہہ رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ غلام محمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر جو دلائل پیش کرتا ہے وہ کہاں سے پیش کرتا ہے؟ قرآن سے۔ تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ پوری بات کیوں نہیں بتاتے کہ اصل علماء نے کس تناظر کے اندر یہ بات کی ہے؟ قرآن پڑھ کے بندہ خود گمراہ۔ اب غلام محمد قادیانی نے ازالۃ الاوہام کے اندر 53 دلائل دیے ہیں وفات عیسیٰ پر، 53 دلائل، اور سارے قرآن سے دیے ہیں۔ تو وہ گمراہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا علماء نے کس تناظر کے اندر یہ بات کی، یہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لکل آیت منہا ظاہر و منہا بطن، ہر آیت کے کچھ ظاہری معاملات ہیں، کچھ اس کے مخفی معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرعون اس نے یہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو یہ عذاب ملا، فلاں قوم نے یہ کیا تو یہ عذاب ہوا، فلاں نے یہ نافرمانی کی تو یہ ہوا، نماز آپ پر قائم ہے، نماز پڑھو۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی آیات ہیں، یہ آسان ہیں، ہر بندہ ان کو پڑھے گا، سمجھ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، حدیث اسی کی نشاندہی کرتی ہے، لکل آیت منہا ظاہر و منہا بطن۔ اب جن آیات کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو ان آیات میں اگر آپ اپنی رائے دینے کی کوشش کریں گے تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کی اور درست بھی کی، تب بھی اس نے خطا کی۔ اب یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اب آپ یہاں کیا کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے وہ مقامات جو عوام کے لیے ہیں، آسان ہیں، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، کی نافرمانی کرو گے تو یہ ہوگا، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اور جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ واقعات یہ آسان ہیں۔ دوسری آیات وہ ہیں جو مشکل ہیں۔ اب علماء نے یہ جو کہا ہے کہ قرآن کریم کو خود نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو قرآن کریم کو خود پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کر کے اور عوام کو مسائل سمجھانے شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں خود سمجھ نہیں آتی تو وہ عوام کو کیا سمجھائیں گے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اشرف الجواب کے اندر سوال نمبر 46 کے تحت یہ بات نقل کی ہے، اور ساتھ 2 واقعے نقل کی ہیں کہ ایک عامی آدمی تھا، بالکل اس نے قرآن کریم بس اردو ہی جانتا تھا اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن سمجھ بوجھ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے قرآن کریم پر اس میں لکھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ اس نے دیکھا نا یہ قریب کون سے ہیں، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ دونوں قریب ہیں۔ اس نے کہا ان دونوں کو دھونا ہے۔ اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اس نے کہا جی یہ جو مسح ہے سر کا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہ سر کا مسح اور یہ پاؤں کا، یہ قریب ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سر پہ بھی مسح کرنا ہے اور پاؤں پہ مسح کرنا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، دیکھو جی پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ اب اسے کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی یہاں عطف یہاں نہیں ہو رہا، عطف وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ واو کون سی ہے، یہ کون سی ہے؟ تو کہا جی یار تم قرآن کریم پڑھا کرو، ترجمے کے اندر نہ جاؤ، اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین سے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے کچھ۔ اچھا ایک اور بندہ انہوں نے لکھا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ تھا، اس نے پڑھ لیا، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ تم رائنا نہ کہو۔ اب جب وہ قرآن پڑھتا تو رائنا چھوڑ جاتا، کہتا ہے کیونکہ رائنا کہو، پڑھنا منع کیا ہوا کہ رائنا نہ پڑھو، قرآن نے خود کہا کہ رائنا نہ پڑھا کرو، تو وہ پورا قرآن پڑھتا رائنا چھوڑ جاتا۔
تو کہا ایسے بندے جو قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے یا قرآن کریم میں اپنی عقل دہرانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم خود پڑھنا یہ کیا ہے؟ گمراہی کا باعث ہے۔ کسی عالم دین سے اس سے باقاعدہ طور پہ سمجھ کے پڑھا جائے، آپ کو فائدہ دے گا۔ یا تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جن مقامات پہ آپ کو اشکال پیدا ہو آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں یا مجھے اشکال ہے، یہ میرا اشکال حل کر دیں۔ کوئی گمراہی نہیں ہے قرآن کریم کا پڑھنا، ثواب ہے۔ اس پر میں ایک حدیث سے بھی حوالہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں پر انسان کو قرآن کریم یا آیات سمجھنا ہے تو وہاں علماء سے پوچھنا چاہیے، یہ اسلوب بھی حدیث نے بتایا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر آیات نازل ہوئی تو انہوں نے وہ دھاگا جو تھا نا سفید اور سیاہ دھاگا وہ رکھ لی، ان کو دیکھتے رہے تو صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ میں تو اتنی دیر تک کھاتا رہا کہ وہ سفید اور سیاہ دھاگا جب تک اچھی طرح نظر نہ آ جائے۔ آپ نے کہا عدی تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا، اس سے مراد یہ والا تکیہ نہیں کہ اس تکیے کے نیچے رکھنی ہے، اس سے مراد تو وہ اف کے اوپر دو سفیدی اور جو سیاہی نمودار ہوتی ہے وہ ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب صحابی تھے، عربی نہیں جانتے تھے، عربی جاننے کے باوجود قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جس مقام سے سمجھ میں نہ آئے تو وہاں سے جا کے علماء سے پوچھے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ خود ساختہ، وہ کہتے ہیں نا جڑی بوٹی نہ بنے، جیسے وہ نکل آتی ہیں جڑی بوٹیاں، تو جڑی بوٹیاں ہمیشہ کیا پہنچاتی ہیں؟ نقصان پہنچاتی ہیں، نفع نہیں پہنچاتی۔ جو یہ انجینئر صاحب یہ خود ساختہ بوٹی ہیں، جڑی بوٹی ہیں جو امت کو نقصان زیادہ دے رہے ہیں اور فائدہ کم دے رہے ہیں۔